اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد. عزیزان محترم، روز ولادت ہے سبت پیغمبر اکبر. کل بھی ذکر ہوا. ایسا ذکر ہے کہ جو سالہ سال چلتا رہے تو بھی کم ہے. اس حیثیت سے کہ امام کا دن ہے، ولادت کا دن ہے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا اور اس کا رسول خوش ہیں. خدا کے رسول کا بھائی خوش ہے، خدا کے رسول کی بیٹی خوش ہے. جب یہ ہستیاں خوش ہیں تو مومن خود بخود شاد ہوتا ہے. اور جب مومن شاد ہوتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں خدا اور اس کے رسول سے طلب کرتا ہے. اور جو طلب کرتا ہے تو انشاءاللہ اس طرف سے عنایت بھی ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا ایک مطلب. اب ایک حدیث آج کے عنوان سے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چلتے ہیں تفسیر کی طرف. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حدیث بھی معروف حدیث ہے، لیکن ایک نقطہ جو اس سے استفادہ کرنا ہے وہ یہ کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سید جو ہے اس روایت میں مطلق ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ حسن اور حسین سردار ہیں جب یہ جوان جنت میں پہنچ جائیں گے، بلکہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا، کہ جو دوسری روایات سے ثابت ہے کہ وہ حتماً جوان ہوگا، تو جو جوان بھی جنت میں جائے گا اس کے سردار یہ دو شخص ہیں. یعنی یہ سردار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اطلاق کا تقاضا ہے. پس جو شخص، نتیجہ کیا پھر اس حدیث کا؟ نتیجہ یہ کہ جو شخص ان کو دنیا میں سردار مانے گا وہی اس جنت میں جا سکتا ہے کہ جس کے یہ دو سردار ہیں. وہی اس جنت میں جا سکتا ہے. اور ایک دو نہیں، مختلف روایات اس ضمن میں موجود ہے. اور قرآن مجید کی آیات بھی، جیسے آیہ اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. روایات میں اگر دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اسی باب میں. اس کو تحکیم کرتے ہوئے چلیں، محکم کریں اس کو. امام فرماتے ہیں، کسی نے امام سے پوچھا صراط کے بارے میں. امام فرماتے ہیں الصراط و صراطان. صراط جو ہیں وہ دو ہیں، دو رستے ہیں. صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. ایک رستہ، ایک صراط دنیا میں ہے اور ایک صراط آخرت میں ہے. وَأَمَّا الصِّرَاطُ فِي الدُّنْيَا، اور وہ رستہ جو دنیا میں ہے فَهُوَ إِمَامٌ مُفْتَرِضُ الطَّاعَةِ. یہ وہ مطلب ہے جو اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے. صراط دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے.
صراط جو دنیا میں ہے وہ ہے امام مفترض الطاعہ، یعنی وہ امام کہ جس کی اطاعت خدا نے ہم پر واجب کی ہے، وہ ہے اس دنیا میں صراط۔ پھر امام فرماتے ہیں اور وہ جو آخرت میں صراط ہے، وہ جو پل ہے جسے صراط کہا جاتا ہے، پل صراط کہا جاتا ہے، اس سے وہی شخص گزر سکتا ہے جس نے اس دنیا میں امام کی پیروی کی ہو۔ بس اللہ صلی علی محمد۔ بس صراط ایک ہے یا دو ہیں، تو ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں۔ جو اس دنیا میں اس صراط سے گزرے گا، یعنی امام مفترض الطاعہ کی اطاعت کرے گا، وہی آخرت میں اس صراط سے، جسے پل صراط کہا جاتا ہے گزر سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں بلند آواز سے۔ تو عزیزان، یہ تو ہو گئی حدیث۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ آج تفسیر کے باب میں قرآن مجید کے سورہ عصر کا انتخاب کیا ہے تاکہ 5 یا 6 منٹ میں اس کی مختصر سی روایی تفسیر کو جو ہے انجام دیا جا سکے۔ خداوند متعال فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ روایی تفسیر کرتے ہوئے اس کی چلتے ہیں۔ والعصر روایات میں ہے، 3 قسم کی روایات ہیں۔ کچھ روایت کہتی ہیں یہاں پہ عصر کے وقت کی قسم ہے، یعنی جو عصر کا وقت ہوتا ہے، جو مغرب سے پہلے اور ظہر کے بعد جو درمیان میں، اس کی قسم ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ والعصر یعنی قسم ہے اس وقت کی کہ جب قیامت رونما ہوگی، یعنی قیامت کے وقت کی قسم ہے۔ تیسری روایت کہتی ہے والعصر سے مراد ہے اس وقت کی قسم جب قائم کا ظہور ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس یہ قسم ہو گئی، والعصر یعنی قسم ہے اس وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر۔ کسی نے امام سے آگے پوچھا، دیکھیں یہ سورہ قرآن مجید کا ایسا سورہ ہے جس کی تقریباً سب لوگ اس کو حفظ بھی ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تفسیر ہم کر رہے ہیں اس کی آج روایی تفسیر، کہ روایت کیا کہتی ہے، کہ اس سورہ کے کیا معنی ہے، وہ تواصوا بالحق کے کیا معنی ہے، وہ تواصوا بالصبر کے کیا معنی ہے، ایمان اور عمل صالح کے کیا معنی ہے، روایات کی روشنی میں۔ بس خداوند متعال فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یعنی یقیناً ہمارا دشمن خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر یعنی یقیناً ہمارا دشمن خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو امیر کائنات کی ولایت پر ایمان لائے۔ بس کامیاب وہی لوگ ہیں۔ اب یہ استثناء ہے، اس کو جو طلاب جا کے دیکھ لیں، یہ استثناء اس معنی کے حساب سے ہو گیا منقطع۔ ایک ہوتا ہے استثناء متصل، یہ ہو گیا منقطع۔ بس امام فرماتے ہیں ہمارا دشمن خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ کامیاب ہیں جو امیر کائنات کی ولایت پر ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیتے رہے۔ بس یہ وہ آیت ہے جو ایک مومن کو عمل پر مجبور کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ امیر کائنات کی ولایت پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے عمل صالح انجام دینا ہے۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ اس کی آسان سی تعریف، اگر کسی نے نہ سنی ہو تو دعا دے آج اور یہی تحفہ لے کر جائے۔ عمل صالح ہر اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو ولایت علی کے ساتھ ہو، وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ پس اگر نماز ولایت کے ساتھ ہے تو عمل صالح، روزہ ولایت کے ساتھ ہے تو عمل صالح، زکوٰۃ ولایت کے ساتھ ہے تو عمل صالح، اور اگر ولایت کے بغیر ہو تو یہ سب کے سب ناقص ہیں۔ بس بہت آسان سی تعریف۔
اسی لیے خداوند متعال نے دیکھیں ترتیب کا بھی خیال رکھا گیا، پہلے ایمان، جب ایمان ہوگا ولایت پہ تو ہی عمل صالح انجام دے سکتا ہے، جس کا ولایت پہ ایمان ہی نہ ہو وہ عمل صالح انجام دے ہی نہیں سکتا۔ بس امام سے جب کسی نے پوچھا کہ عمل صالح سے کیا مراد ہے تو امام نے فرمایا دو روایتوں میں، ایک واجبات کی ادائیگی اور دو مواساۃ الاخوان۔ اس کو تھوڑی سی توضیح دیں گے اور پھر آگے چلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں واجبات کی ادائیگی، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو شخص ولایت امیر کائنات پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے واجبات کو مسلسل انجام دیتا ہے، اپنی نمازیں اور روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنے حج جو بھی واجب ہو اسے انجام دیتا ہے، اور بعید ہے کہ کوئی مومن ہو اور ان چیزوں کو ترک کرے۔ تو اس پہ تو کوئی تبلیغی نقطہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن مواساۃ الاخوان، امام فرماتے ہیں عمل صالح یعنی مواساۃ الاخوان، یعنی آسان الفاظ میں ایک مومن اپنے مومن بھائی کا خیال رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پورا سورہ ہی ولایت امیر المومنین کا ہے، بس مومن اپنے مومن بھائی کا خیال رکھتا ہے، کیوں خیال رکھتا ہے؟ اس ولایت کی وجہ سے جو اس کے دل میں ہے۔ بس ایک علی کا چاہنے والا اپنے اس بھائی کی کہ جو علی کی ولایت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اب یہاں پر بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اب یہاں بھائی سے کیا مراد ہے؟ مومن بھائی بتا دیا کہ جس کے بھی دل میں ولایت ہو۔ اب یہ چاہے ہمارا ہمسایہ ہو، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے سگے بہن بھائی ہوں، ایک مومن کی ذمہ داری ہے عمل صالح کے ذیل میں کہ اپنے مومن بھائی کا خیال رکھے۔ ابھی جیسے رمضان المبارک ہے، اچھا اب خیال کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں امام نے مواسات کا لفظ استعمال کیا۔ مواسات یہ نہیں ہے کہ ایک مومن بھائی آ کر کچھ مانگے تو اسے عنایت کیا جائے، یہ بہت دقت رکھیں اس بات پہ۔ مواسات یہ نہیں ہے کہ مومن آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کسی پہ یہ نوبت آئے کہ ایک مومن اس کے آگے آ کے ہاتھ پھیلائے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود خیال رکھے کہ میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا مومن تو نہیں جو ضرورت مند ہے، اور اگر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس مواسات کے ذیل میں کہ خود اس تک پہنچائے۔ یہ ہے مواسات۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کا دن آ جائے اور پڑوس کے بچے پرانے کپڑوں میں گھر سے باہر نکلیں اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ اس کے پاس نئے کپڑے سلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پھر یہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ پس اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خداوند متعال فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ امام نے فرما دیا کہ ایمان سے مراد ولایت امیر کائنات اور عمل صالح سے مراد اپنے مومن بھائی کا خیال رکھنا۔ بس جب یہ دو چیزیں ہو گئی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی نصیحت کرتا رہے، حق کی سفارش کرتا رہے۔ امام فرماتے ہیں یہاں حق سے مراد وہی ہے جو پیغمبر نے فرمایا الحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بس وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی امیر کائنات کی ولایت کی سفارش کرتا رہے، اپنی اولاد کو بھی، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی۔ بس آنے والی نسلوں تک اس ولایت کو پہنچاتا رہے، اپنی اولاد کو اس ولایت کی سفارش اور تلقین کرتا رہے۔ بس یہ ہوگی تیسری ذمہ داری مومن کی کہ ایمان لانے کے بعد اب لازم ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں تک اس ولایت کو پہنچایا جائے، اور وہی جو پیغمبر نے خطبہ غدیر میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اب ہر شخص پر، حاضر پر واجب ہے کہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے۔ اب دیکھیں یہ روایات ان آیات کی تفسیر کرتی ہے،
پیغمبر نے خطبہ غدیر میں کیا فرمایا کہ جو حاضر ہے اس پہ تک قیامت واجب ہے کہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائے، اور والد پر لازم ہے کہ ولد تک یہ پیغام پہنچائے، ہر باپ پہ لازم ہے کہ اپنی اولاد تک قیامت تک اس پیغام کو پہنچائے۔ تو یہ ہو گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ پس نہ پیغمبر، نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اسے واجب کیا بلکہ قرآن نے بھی اسے واجب کیا۔ پس امیر المومنین کی ولایت کا پرچار، اگر کوئی شخص پوچھے کہ کہاں قرآن میں آیا ہے کہ واجب ہے، تو یہ وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ اس ولایت کا پرچار واجب ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تاکید کرتا رہے۔ امام فرماتے ہیں کہ صبر کی تاکید سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں مومنین پر جو مشکلات آتی ہیں تو ایک مومن پر لازم ہے کہ دوسرے مومن کو صبر کی تاکید کرے کہ ارے تو حق پر ہے، حق کے راستے پر ہے، ان مشکلات پر صبر کر کہ جب تک قائم کا ظہور نہ ہو جائے۔ اب یہ ذیل سورہ صدر سورہ سے مل گیا کہ جب فرمایا امام نے والعصر، یعنی قائم کے قیام کے وقت کی قسم، اور ذیل سورہ میں فرما دیا کہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے، تواصو کے کیا مراد ہے؟ باب التفاعل میں جا کے یعنی میں آپ کو نصیحت کروں، آپ مجھے نصیحت کریں، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یعنی میں آپ کا ہاتھ پکڑوں، آپ میرا ہاتھ پکڑیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی میں آپ کو صبر کی تاکید کروں، آپ مجھے صبر کی تاکید کریں۔ کس رستے پر؟ اسی حق کے رستے پر۔ کب تک؟ جب تک قائم کا ظہور نہ ہو جائے۔ بس یہ سورہ ہو گیا اس طریقے سے، اور اسی لیے تو پیغمبر نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیں اب جو آخر میں ایک آدھ جو 2 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں اصل میں پیغمبر فرماتے ہیں خطبہ غدیر میں لا یبغض علیٰ الا الشقی۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی روایت تحفہ لے کے یہاں سے آج رخصت ہوتے ہیں۔ لا یبغض علیٰ الا الشقی، علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ شقی ہو۔ وَلَا يَتَوَالَى عَلِيًّا إِلَّا التَّقِي، اور علی سے کوئی محبت نہیں رکھے گا، اس کی پیروی نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ تقی ہو، متقی ہو۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِن، یہ وہ روایت ہو گئی جو آیت کی تفسیر میں وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِن، علی پر کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا۔ پس جو علی پر ایمان لائے گا وہی مومن ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں واللہ نزلت سورۃ العصر فی علی، خدا کی قسم سورہ عصر پورا کا پورا علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ پس یہ ہو گیا خطبہ غدیر سے اقتباس اور روایات کی روشنی میں اس سورہ کی تفسیر۔ اب خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، افطار کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، کہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا پہلے کہ خداوند متعال اس وقت میں ہزار لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے نجات دیتے ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان ہستیوں کا کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، خدایا ہم سب کی مغفرت فرما، خداوندہ ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں اس محفل میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کو جلد از جلد اولاد عنایت فرما، پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔